آپ لوگوں کو خصوصاً میڈیا کے تمام ساتھیوں کو اس لیے زحمت دی کہ آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی ہماری ٹیم کی طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے آپ سب کو اور تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں معرکہ حق کی جیت میں، اس کی فتح میں، آپریشن بنیان مرصوص کی جو فتح ہے اس کے حوالے سے۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کے جو سرنڈر مودی پرائم منسٹر ہے، وہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ہی بات دہرائی جا رہے ہیں کہ شاید اس بیچارے کو چوٹیں ضربیں کوئی زیادہ گہری لگی ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سندور کیا ایسا کوئی آپریشن جو انہوں نے کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے میڈیا سے، اپنی عوام سے سرنڈر مودی خود پوچھ لیں کہ آیا وہ آپریشن ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پورا انڈیا اس وقت اس کے ان کرتوتوں کے خلاف کھڑا ہے، ان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہے، اور وہ اس شکست کی وجہ سے شاید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس شکست کا اب کیا جواب دے، کسیانی بلی کھمبا نوچے، اور وہ پاگلوں والی حرکتیں اس نے میڈیا پہ شروع کر دی ہیں۔ اس کو اگر اس چیز سے افاقہ نہیں ہوا ہے تو اس کو میرے خیال میں کہ اس عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنی جو سیٹ ہے اس سے سبکدوش ہو کر کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ کہ مودی صاحب، آپ جو ایک جنگی جنون لے کر، جو خونریزی آپ ماضی میں بھی کرتے رہے، ہندتوا کو آپ لے کر چلتے رہے، ایس ایس آر کے ذریعے آپ مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات کراتے رہے، آپ نے مسلمانوں کا بے گناہ قتل عام کیا ہے ماضی میں، پورا ماضی آپ کا اپنا انڈیا کا میڈیا خود گواہ ہے کہ یہ کتنا ایک وحشی اور خونخوار آدمی ہے۔ اس جنگ کے بعد، اتنی شدید شکست کے بعد، اپنی سبکی کو چھپانے کے لیے وہ آج بھی ایسا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑی کوئی توپ ہے یا اس نے کوئی بہت بڑا مارکا جو ہے نا جی کہ کیا ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ غلطی دوبارہ کرنے کی کوشش کیا سوچنا بھی نہ، کیونکہ پاکستان کی عوام جتنا بھرے بیٹھے ہیں تمہارے خلاف، وہ کسی صورت دوبارہ مودی کی جو ایک جنگی جنون والی جو اس کی جو پاگلوں والی جو اس شخص کی جو حرکتیں ہیں، اس کو پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج دوبارہ برداشت ایسی حرکت کو نہیں کرے گی، اور اس کے لیے ایسا اس سے بڑھ کر، اس سے 1000 گنا زیادہ جواب، اس سے زیادہ شدید جواب آئے گا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو اور ان کے لوگوں کو، ان کے جو لوگ ہیں ان کو، عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمہیں اس دہانے پہ لے کے جا رہا ہے کہ پورا انڈیا جو ہے نا اس کو اگر برداشت تم لوگوں سے نہیں ہوگا، یہ راکھ کے ڈھیر بن جائیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ سنبھلنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں رہے گا۔ تو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ناپنا تولنا تھا وہ آپ لوگوں کو 10 مئی کو جواب مل گیا ہے کہ مودی نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک بڑی غلط فہمی میں تھے انڈین تمام کے، یقین اب پہلے سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہوگا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ہمارا تحفظ جو ہے وہ یقینی ہے، ہمارے محافظ، ہمارے ادارے، ہمارے قوم، ہم بالکل متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی متحد رہیں گے۔ اور پھر میں یہی کہوں گا کہ انڈیا ذرا سوچ کے، یہ نہ ہو کہ آپ کو بار بار سرپرائز ملتے ہیں اور یہ سرپرائز جو ہے نا پھر آپ اگلی دفعہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ جنگ کسی کی نہیں ہوتی، نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے، کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو، ہماری قوم کو اور تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، مگر یہ میں بتا دوں کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کے بعد مودی صاحب آپ کے جو ہے نا یہ اس سے بھی آپ کو 1000 گنا زیادہ جو ہے نا وہ نقصان ہوگا۔ اور یہ جو کرتوت آپ کے ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس سبکی کو چھپانے کے لیے بار بار میڈیا پہ بیانات دے جا رہے ہیں جی کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، اور بھی آپ نے اپنا کوئی نقصان کرانا ہے
S-400 کو تباہ کروا دیا, رافیل پہ آپ لوگ شرمندہ ہیں, دینے والے خود شرم سے مرے جا رہے ہیں کہ کیسے نااہل پائلٹوں کو جو ہے نا جی کہ رافیل پہ بٹھا دیا کہ اس کی کمپنی ڈوب رہی ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل الگ رو رہا ہے کہ ان کو ڈرون دیے تھے. او بھائی اب تو اپنے آپ کو سنبھالو, انسان بنو. سرنڈر مودی, یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ تم جو ہے نا کہ ایسے بیانات دینے کے بھی قابل نہ رہو. اور پھر آخر میں پوری قوم کو, ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے, مسلم لیگ نون گانچے کی طرف سے, پوری پاکستانی قوم کو, گانچے کو, آپ سب کو ایک دفعہ میں دوبارہ سے مبارکباد دوں گا کہ ہم نے یہ ایک مارکہ حق کی فتح جو ہے اس کو ہم نے حاصل کیا. اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی اگر ان کو کوئی شوق ہوا تو ہمیں خود سے زیادہ 100% یقین ہے کہ اگلا مارکہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہوا تو ہم ان کو اس سے بھی زیادہ بڑا سرپرائز دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ تمام کا وقت لیا اور سننے والے دیکھنے والے تمام کا میں شکر گزار ہوں. شکریہ. زہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جواب آپ نے دیا ہے یہ تو ویسے تو جواب فوج کا بنتا ہے, آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے جی, ہم ایک سیاسی جماعت کے ورکر ہیں, یہ پولیٹیکل ایشو ہے. اگر وہاں سے انڈین آرمی چیف نے بولا ہوتا, ان کے کسی ادارے نے بولا ہوتا تو لازماً پھر انہی کو جواب دینا چاہیے تھا. مگر یہ وطن کی بات ہے, یہ ہماری اپنے علاقے کی سرحدوں کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جی ہر سیاسی ورکر کو بولنا چاہیے. سیاستدان جا کے حکومت میں بیٹھتے ہیں نا, اسمبلی میں کون بیٹھتا ہے؟ سیاستدان بیٹھتے ہیں. حکمرانی کون کرتا ہے؟ سیاستدان کرتے ہیں. ہم سیاسی ورکر ہیں. سیاسی ورکروں کو میں تو کہوں گا دیگر جماعتوں کو بھی بات کرنی چاہیے کھل کے, کس سے گھبراتے ہیں؟ اور اگر ہم نے فوج کے حوالے سے اس سے یکجہتی کی ہے, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ہم علل اعلان کر رہے ہیں, آج سے تو نہیں کر رہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی دشمن فوج کے ساتھ تو نہیں کھڑے نا. اور ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, فوج عوام کا تحفظ کرتی ہے. زہیر صاحب آپ ایک صحافی بھی ہے, تو اس پر آپ کی گہری نظر ہوگی کہ یہاں پر سول ملٹری ریلیشن شپ کیسا ہے؟ میری نظر میں تو ٹھیک ہے. اچھا, کوئی بھی جنگ ہو جس میں سول ملٹری کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ باقی پرانی جنگوں میں تو ہم نے سنا ہے نا, مگر 99 میں آپ دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھ لیں, تو ہمیشہ جو ہے وہ جی بی کی عوام خصوصاً, کیونکہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ہمیں اسی کا پتہ ہے. بالکل بارڈر ایریا کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ چھوڑ بٹ کے ہمارے لوگوں نے, سویلینز نے ہمیشہ فوج کی شانہ بشانہ ساتھ دیا. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. ہمارے یہاں پہ جتنی گانچے کے اندر میں کہوں گا جتنے آپ دیکھیں کہ قبرستان میں جھنڈے لگے, وہ سارے ہمارے شہداء ہیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے کہ ہر شعبے میں ہم نے مثبت جو ہے وہ گانچے نے اپنا, عوام نے اپنا ایٹیٹیوڈ رکھا ہے, اور آئندہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم بارڈر پہ ہیں, اور ہم بھی بارڈر کے محافظ ہیں. تو یہ بتائیے کہ جیسے سول ملٹری ریلیشن کی بات کی ذوالفقار صدیقی نے, اس حوالے سے نواز شریف نے ماضی میں جب وزارت عظمیٰ سے ان کو اتارا گیا تھا تو اس وقت ممبئی حملے کو پاکستانی فوج کی کھاتے میں ڈال دیا تھا. آپ کو اس سے اس نواز شریف کی اس بیان پر کبھی کوئی ریگریٹ, کبھی کوئی نہیں؟ آپ شیخ صاحب, آپ جو ہے نا سوال کر رہے ہیں, اولاً تو یہ سوال آپ نے تھوڑا سا غلط کیا ہے کہ کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالا تھا. وہ الفاظ ایکچول جو تھے وہ آپ پہلے پڑھ لیجئے گا, سن لیجئے گا. وہ دوسری بات یہ کہ میں یہاں پہ اپنے گانچے کی ایک نمائندگی, ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے, ڈپٹی جنرل سیکرٹری میں مسلم لیگ نون ضلع گانچے, اس حوالے سے یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے اور ہم نے کیا ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. تو میں جو ہے نا جی کہ میں اس وقت سیاسی گفتگو تو کرنا نہیں چاہتا, مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان ورکروں میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ شاید جی وہ اپنے قائد سے جو ہے نا ڈائریکٹ رابطے میں. تو میں اتنا ابھی میرا سیاسی قد اتنا نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کا اور آرمی چیف کا اور بین الاقوامی جو ہمارے معاملات ہیں ان پہ بات کر سکوں. جی ہاں, آپ ضلع کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ اس علاقے کے حوالے سے, اس کے مسائل, اس کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور میرا جواب ابھی تک جب سے یہ حالات ہوئے, صرف اور صرف ہم بالکل جو ہے نا جی کہ ہم اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے امان اللہ خان صاحب بھی اسٹیج پہ تھے جب ہم نے یہاں پہ یوم یکجہتی منایا. تو ہم تو ابھی جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یکجہتی کا پیغام ہمارے اتحاد کا پیغام ہے, اور یہ عملاً بھی ہے, پریکٹیکلی ہم لوگ متحد ہیں. تو اسی پہ اگر رہیں تو بہتر ہے سیاست کے لیے.
بہت ٹائم ہے ابھی. ٹھیک بہت شکریہ. بہت شکریہ.